ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ آپ کو پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتوں میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ جی ہاں، اس پروگرام میں الحمدللہ ہم دین و دنیا کی انوکھی باتیں ہمارے کسی ایک ٹاپک پر سنتے ہیں، اپنے ناظرین کو پیش کرتے ہیں، جس سے ہمارے ویورز کے، ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی ایک ٹاپک ہوگا اور بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا قرآن پاک۔ جی ہاں، اسلام کی سب سے زیادہ عظمت والی، برکت والی کتاب قرآن پاک، اس کے متعلق کچھ انوکھی معلومات آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، پورے پروگرام میں اسٹارٹ ٹو اینڈ توجہ کے ساتھ، جی ہاں مکمل توجہ کے ساتھ شریک رہیے۔ جب پروگرام مکمل ہوگا آپ خود انشاءاللہ تعالی بہت کچھ معلومات کا خزانہ حاصل کر چکے ہوں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ معلومات کا خزانہ حاصل کرنے میں آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے احکامات نازل کیے ہیں، آج قرآن پاک کے متعلق کچھ ایسی معلومات جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے حاصل نہ کی ہو، وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اتنے نام، جو ابھی چند نام میں نے، اور بھی بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ، تو آئیے کیا قرآن میں بھی ان ناموں کے متعلق کچھ تذکرہ ہے؟ جی ہاں ناظرین، آئیے ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم، تو قرآن کریم ہم کیوں کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ہمارا رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ یہ تین نام قرآن کریم، قرآن حکیم اور قرآن مجید، یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، یقیناً یہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی قرآن کے متعلق اور بھی بہت سی انوکھی باتیں آج کے پروگرام میں ہم سماعت کریں گے۔ ایک اور سوال ناظرین اکرام، کہ قرآن پاک جو ماشاءاللہ اتنی مقدس کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے، جی ہاں 30 پارے ہیں اس کے، اسی کے ساتھ
تقریباً 540 رکوع ہے۔ جی ہاں، اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اتنا بڑا قرآن پاک جب کوئی یاد کرنا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چند سالوں میں، بلکہ بعض تو چند مہینوں میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ الحمدوں کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! شاید دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے یاد کی جاتی ہو یا اتنی جلدی یاد ہو جاتی ہو، ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو جاتی ہو۔ جی ہاں ناظرین، الفاظ کا جو ہے ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے، مضمون تو یاد رہ سکتا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے کوئی کتاب کا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا کہ جو ہے باقاعدہ زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید سب کچھ ایز اٹ از اتنا یاد ہو جانا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو یہ قرآن کیسے یاد ہو جاتا ہے، اس کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے کہاں موجود ہے سنتے ہیں۔ میرا اور آپ کا رب عز و جل پارہ 27 سورۃ القمر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سبحان اللہ! دیکھا ناظرین آپ نے، ہے نا میرے رب کی کرم نوازی۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ 7 سال 8 سال کے حافظ جو ہے حافظ قرآن ہمارے سامنے آتے، اتنی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ 10 سال کے حافظ قرآن، 11 سال کے حافظ قرآن، یعنی کہ جو اتنی چھوٹی عمر میں بچہ پورا قرآن پاک نہ صرف پڑھ لیتا ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کی جو ہے وہ یوں کہیے کہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے نا ناظرین۔ انوکھی بات، آئیے مزید اپنے رب کے کلام قرآن مجید کے متعلق اور کچھ انوکھی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ رب کریم عز و جل نے اس قرآن پاک کے متعلق ایسی باتیں ارشاد فرمائی گویا کہ چیلنج کیا۔ جی ہاں، اس دور کے لوگوں کو قرآن جب نازل ہوا ناظرین تو وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، یعنی کہ یوں کہیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فصیح و بلیغ لوگ پائے جاتے تھے، یعنی بہت اچھے انداز سے اپنی گفتگو پیش کرنا، اپنی بات بیان کر لینا، ان لوگوں کو اس میں مہارت حاصل تھی۔ اس دور میں قرآن آیا اور قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، اللہ اکبر، کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں حیران تھی کہ ہم تو فصاحت و بلاغت جانتے ہیں، ہم تو اچھے انداز سے گفتگو کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا جو انداز گفتگو ہے، یہ قرآن کی جو باتیں ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، یہ کچھ الگ ہی انداز ہے۔ تو قرآن پاک نے گویا ہمارے رب نے قرآن پاک کے ذریعے اس دور کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ کہ تم سب کیا اس قرآن پاک کی مثل ایک صورت بھی لا سکتے ہو؟ جی ہاں، اس کو اللہ پاک نے پارہ 11 سورہ یونس میں اس طرح ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، یعنی تم کو اتنا ناز ہے اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی عقل پر، اپنے شعور پر، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ اکبر، کیسا کھلا چیلنج ہے۔ ہاں جی ہاں ناظرین، اور اس کے باوجود وہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ، وہ فصاحت و بلاغت جاننے والے لوگ قرآن پاک کی مثل ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ اسی پر اکتفا نہیں، اللہ پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا پارہ
15 سورہ بنی اسرائیل ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ، یعنی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے فرماؤ، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یعنی ناظرین آپ سوچیں کیسا کھلا چیلنج ہے، پہلے ایک صورت لانے کا کہا، پھر فرمایا کہ تم سب انسان، تم سب جنات مل کر بھی اگر کوشش کرو کہ اس قرآن کے مثل اگر لے آؤ تو نہیں لا سکتے۔ یعنی تمام انسانوں کی طاقت، تمام جنات کی طاقت، اور سب یہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر کوشش کر لے تب بھی دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ ناظرین ہے نا یونیک بات، ہے نا انوکھی بات، یہ ہے ہمارے قرآن کا اعجاز، ہمارے قرآن کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو ایسا بنایا۔ ناظرین بات چلی ہے کہ جو ہے قرآن کے مثل بنانے کی، تو مورخین نے، مصنفین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس دور میں یہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو چونکہ فصاحت و بلاغت پر بڑا کمال حاصل تھا، بہت فصیح و بلیغ کلام کیا کرتے تھے، تو جو جتنا اچھا کلام لکھتا تو وہ اپنے کلام کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر لا کر لگا دیتا۔ لوگ آتے اس کو پڑھتے اور پڑھ کر داد دیتے، واہ واہ کرتے، اور بہت جو ہے اس کی تعریفیں کرتے کہ واہ جناب کیا کلام لکھا ہے، کیا اشعار لکھے، وہ خوش ہوتا۔ پھر اس کے جواب میں کوئی دوسرا اس سے اچھا لکھتا تو پھر وہ جواب اس کا لا کر لگا دیتا۔ اس طریقے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ہوا یوں کہ ان سب کا ایک استاد تھا جو ایک غار میں رہتا تھا، اور وہ بہت زیادہ فصاحت و بلاغت جانتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے یوں ہوشیاری کرنے کی کوشش کی کہ جو کوئی یہ کلام لکھتے نا تو یہ کلام کو جو ہے اس سے چیک کروایا کرتے تھے، تو اگر اس کلام میں کوئی مسٹیک ہوتی، کچھ چینج کرنا ہوتا تو وہ استاد جو ہے وہ چینج کر دیا کرتا۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے قرآن کی جو ایک سورت ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتیں لکھی اور نیچے یہ لکھ دیا کہ میرے سردار، میرے استاد، میں نے یہ 3 بند لکھے ہیں، چوتھا بند مجھے آ نہیں رہا ہے، آپ چوتھا بند لکھ دیجئے۔ اس کی جو ہے سوچ کیا تھی کہ چونکہ میرا یہ استاد یہ بہت ماہر ہے اور یہ کوئی نہ کوئی اس چوتھے بند میں کچھ نہ کچھ لکھ دے گا جو اس کے مثل ہو جائے گا، تو تب میں جا کر مسلمانوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو ہم نے اس کے مثل لکھ دیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ غار کے باہر لٹکا کر کے چلے جاتے اور کچھ دن بعد آ کر جواب اپنا چیک کیا کرتے۔ یہ لٹکا کر چلا گیا لگا کر کے وہاں پر، جب کچھ دن کے بعد آیا تو اس کے استاد نے جو لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے نیچے لکھا لا ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ واقعی جو ہے وہ بڑے بڑوں کی عقلیں حیران تھی کہ کس انداز سے قرآن پاک میں کلام کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اپنے یوں بیان کرتے ہیں،
گویا کہ اس کے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے آگے بڑے بڑے فصحا بلغا، جی ہاں فصاحت و بلاغت جاننے والے وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یعنی کچھ بولنا ہی نہیں آ رہا ہے، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ہے، اس طریقے سے گویا کہ وہ جو ہے مردار سے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ناظرین کرام، ہم پروگرام سن رہے ہیں دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے متعلق کچھ انوکھی باتیں۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ بہت توجہ سے سنیے ناظرین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، صبح و شام تلاوت قرآن سے غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن مردہ دل کو زندہ کرتا اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ ناظرین کرام، جی ہاں، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے نا انوکھی بات؟ جی ہاں، یہ قرآن جو ہمارے گھر میں موجود ہے، اگر صبح و شام ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت مردہ دلوں کو زندہ کر دے گی۔ اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے قرآن کی تلاوت روکتی ہے۔ ناظرین، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، تو اس کے لیے تلاوت قرآن کو اپنائیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک آج الحمدللہ پڑھنے والے اللہ کی رحمت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کی تلاوت سے بہت دور ہوتی ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو کچھ تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان جاتا ہے تو پھر تلاوت کا معمول نہیں رہ پاتا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ جی ہاں، یہ رب کا کلام، اتنا عظیم کلام ہمارے گھر میں، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت کرے، اس سے برکتیں حاصل کرے، اور روزانہ تھوڑا ہی صحیح پڑھنے کی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، پڑھنے والوں نے کس طرح قرآن پڑھا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو یقین جانیے بعض اوقات عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا کوئی اتنی بھی تلاوت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، چونکہ ان کو قرآن سے محبت تھی، ان کو قرآن سے عشق تھا، یہ قرآن سے چاہت رکھتے تھے، یہ قرآن کو چاہتے تھے، تو لہٰذا یہ دن رات میں جتنا زیادہ ہوتا اپنے رب کے کلام کو پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ دونوں بزرگان دین ماہ رمضان میں 60 ختم قرآن کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟ جی ہاں، 60 قرآن پاک ختم کرنا۔ آج ایک قرآن ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اصل میں وقت ہے نہیں، ہم وقت نکال نہیں رہے ہیں۔ وقت تو ہے، چونکہ جتنا وقت ان کو ملا تھا اتنا ہی وقت ہمیں بھی مل رہا ہے۔ جیسے ان کے لیے جو ہے 24 گھنٹے تھے، ویسے ہمارے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ ان کے لیے 7 دن کا ہفتہ تھا، ہمارے لیے بھی 7 دن کا ہی ہفتہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا تھا، ہمارے لیے بھی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو جس چیز سے چاہت رکھتا ہے وہ اس کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ چونکہ ان کو قرآن سے چاہت تھی، قرآن سے محبت تھی، تو یہ زیادہ وقت قرآن کو دیا کرتے تھے۔ تو پورے ماہ رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 60 ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، جی ہاں،
حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ ماہ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان ختم قرآن فرماتے تھے۔ اللہ اکبر! ناظرین، کیا تلاوت قرآن تھی ان کی، کیا شوق تھا ان کو قرآن کی تلاوت کا کہ مغرب و عشاء کے درمیان جو ہے یہ ختم قرآن فرما لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کتنے دنوں میں کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ویورز کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ جناب پورے ماہ رمضان میں 60 ختم قرآن، یعنی ایوریج روزانہ 2 ختم قرآن۔ اسی طرح یہ تو مغرب تا عشاء جو ہے مختصر وقت میں امام مجاہد ختم قرآن کر رہے، تو ایکچول میں ہونا کیا چاہیے، کتنے دنوں میں ختم قرآن ہونا چاہیے؟ تو جو ہے آپ فرماتے ہیں اس حوالے سے بزرگان دین کی مختلف عادات تھی، مختلف عادات ہے۔ جیسے بعض بزرگ 1 مہینے میں ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی ایوریج روزانہ 1 پارہ۔ سبحان اللہ! اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لے کہ ایوریج روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، تو اس طرح آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ پورے ماہ میں 1 قرآن، اور انشاءاللہ تعالی پورے سال میں ناظرین ویورز آپ سوچے 12 قرآن میں اور آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ 10 راتوں میں، بعض 3 راتوں میں، یعنی بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ 10 راتوں میں 1 قرآن ختم کرنا یہ بھی اچھا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ 3 راتوں میں 1 قرآن ختم کرنا، جبکہ بہت سے بزرگ 1 دن رات میں ختم قرآن فرماتے تھے۔ مکمل کمپلیٹ 24 آورس میں 1 قرآن پاک ختم کرنا یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ اور بعض بزرگوں نے 1 دن رات میں 2 ختم قرآن بھی فرمائے ہیں، جبکہ بعض نے 8، بعض نے 4 رات میں اور 4 دن میں۔ اللہ اکبر! اتنا مطلب ان کا قرآن پاک سے ان کی محبت تھی، قرآن پاک کا ان کو شوق تھا کہ 1 دن میں جو ہے گویا اتنے قرآن یہ ختم کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ان باتوں سے، ان انوکھی باتوں سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی توجہ سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا ہی نہیں خوب پڑھنا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کا طرز عمل مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن پاک کو پڑھنے میں صرف کریں۔ تو ناظرین، یہ جو اوقات ابھی بتائے گئے، جی ہاں، کیا ہی اچھا ہو، یعنی یہ جو شیڈول بتائے گئے کہ مہینے میں اتنے، یا مہینے میں اتنی دنوں میں ختم کرے، یا اتنے دنوں میں، تو کچھ ہم بھی ٹارگٹ سیٹ کریں نا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی روزانہ اتنا قرآن پڑھیں گے۔ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھنے میں اور آپ کامیاب ہو جائے ناظرین، تو ماشاءاللہ مہینے میں 1 قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی بہت زیادہ ہے، مصروفیات ہے، کام کاج ہے، بزنس ہے، جاب ہے، فیملی ہے۔ میں کہتا ہوں چلیے کچھ کم کر دیجیے۔ حالانکہ کم کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا کس میں فائدہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، اسلام ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے تو ہم آدھا کر دیں۔ اگر ہم آدھا پارہ بھی اگر روزانہ پڑھ لیتے ہیں، تب بھی ناظرین ہم انشاءاللہ 2 ماہ میں 1 قرآن ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پورے سال میں انشاءاللہ 6 قرآن پاک ہم اس طرح پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اور کچھ انوکھی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین، پتہ ہے آپ کو، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، میں نہیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، میل لگ جاتا ہے، تو وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا، جی ہاں، وہ بھنگار کی طرف چلا جاتا ہے، نقصان اس میں ہونے لگتا ہے جب تک اس کی صفائی نہ ہو۔ تو اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ رہا ہے، جی ہاں، لیکن دل کو اجلا کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بھی ارشاد فرما دیا۔ کیا نسخہ؟ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح تلاوت کرنے پر ثواب کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑا ہو کر تلاوت قرآن کرے اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، سبحان اللہ، جو شخص جو ہے نماز میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں، جبکہ نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرنے والے کو 50 نیکیاں ملے گی۔ اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے عوض 25 نیکیاں، جبکہ چھوئے بغیر بے وضو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن ہے اور اس کو پڑھنے کے مختلف انداز ہے، اور جتنے مختلف انداز ہے اسی پر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر بغیر وضو بے چھوئے آپ پڑھ رہے تو 10 نیکیاں کما رہے، اور اگر آپ با وضو پڑھ رہے ہیں تو 25 نیکیاں کما رہے۔ اسی طرح اگر آپ نماز کی حالت میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو 50 نیکیاں کما رہے، اور اگر آپ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تو ہر حرف پر 100 نیکی ناظرین کرام آپ سب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک، اور ماشاءاللہ قرآن پاک کے متعلق کافی انوکھی معلومات، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آج تک آپ نے ایسی معلومات نہ حاصل کی ہو، ایسی معلومات آپ سماعت کر رہے ہیں، تو نہ صرف معلومات حاصل کرے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، FGN چینل کے ویورز، قرآن پڑھنے میں ایک اور چیز کی طرف توجہ ہماری دلائی گئی ہے، اور وہ ہے قرآن پڑھتے وقت ناظرین پڑھنے والے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ جی ہاں، کس طریقے سے قرآن پڑھے؟ ہنستے ہوئے پڑھے؟ روتے ہوئے پڑھے؟ جی ہاں، آئیے سنتے ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرآن پڑھو اور رو، قرآن پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے رونے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے جناب مجھے رونا نہیں آتا، میں نارمل پڑھتا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صالح مزنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہے نا یونیک بات کہ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے، اور نہ صرف دیکھ رہے بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت صالح مزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی، تو آپ نے استفسار فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے صالح، یہ تلاوت تو ہے، یہ تلاوت قرآن تو ہے، رونا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کی تلاوت تو تم کر رہے ہو لیکن رونے والا انداز تمہارا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو
پسند ہے. ناظرین کوشش یہ کرے الحمدللہ ہم دین و دنیا کی انوکھی باتیں پروگرام میں قرآن کے متعلق کچھ انوکھی معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں رونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے. ناظرین اکرام اسی طرح ایک اور یونیک بات عرض کرتا چلوں. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جسے سمجھ کر نہ کیا جائے. اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جسے سمجھ کر نہ کیا جائے، اور اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ غور و تفکر نہ ہو. اللہ اکبر. ناظرین بس میرے پارے جلدی مکمل ہو جائے، میرا قرآن مکمل ہو جائے، اس لیے میں پڑھتا جاؤں. ٹھیک ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، نیت پر ثواب ہے، لیکن کوشش کرے، تھوڑا غور کرے، تفکر کرے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، اس آیت میں کیا احکام ہے. جنت کا بیان ہے تو ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار ہو، دل میں جو ہے وہ خوشی کی کیفیت ہو. اگر دوزخ کا بیان ہے، اللہ کے عذاب کا بیان ہے، تو اس وقت جو ہے ہمارے چہرے پر غم کے آثار ہو، فکر کے آثار ہو، دل میں غم کی کیفیت ہو. یہ چیزیں اس طرح غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے، جب آپ قرآن پاک کھولتے تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی، اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر. بس کھولتے ہی کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو پڑھ رہا ہوں. دنیا کی افضل ترین شخصیت پر، سب سے اعلیٰ ہستی پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ تصور ہی ناظرین جو ہے بہت کچھ یوں کہیے کہ بس کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا غور کرے، فکر کرے، احساس کرتے ہوئے اگر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکتیں مزید پانے میں اور آپ ناظرین کامیاب ہوں گے. ایک اور یونیک بات ناظرین اکرام، چونکہ پروگرام ہی ہے ہمارا دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک. جی ہاں، قرآن پاک کے متعلق ہم کچھ انوکھی معلومات اپنے ناظرین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تلاوت کے افضل اوقات کون سے؟ جی ہاں ناظرین، کب پڑھے کہ زیادہ فائدہ ہو؟ تو نماز میں تلاوت قرآن سب سے افضل تلاوت ہے، کہ جو بندہ نماز میں جتنا قرآن یاد ہو. ناظرین ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز شارٹ سے شارٹ ہو، یعنی بس جلدی چھوٹی صورتیں پڑھ کر، بلکہ ثواب اس میں زیادہ ہے کہ زیادہ بڑی صورتیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن جتنا یاد ہے اتنا پڑھے، کیونکہ یہ تلاوت کا افضل وقت ہے. اسی طرح نماز کے علاوہ اوقات میں رات کے وقت کو افضل وقت کہا گیا، جبکہ رات کے مختلف اوقات میں سے نصف آخر میں تلاوت نصف اول سے افضل ہے. رات کے آخری حصہ جو ہے نا، اس میں تلاوت جو ہے وہ رات کے اول حصے سے زیادہ افضل ہے. نیز مغرب و عشاء کے درمیانی وقت میں تلاوت کی بھی بہت فضیلت لکھی ہے. اسی طرح اگر دن کے اوقات کی بات کرے تو تلاوت کے لیے فجر کے بعد کا وقت سب سے افضل وقت ہے. اسی طرح رات اور دن کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں جس میں تلاوت کرنا مکروہ ہو. نیز نماز کے ممنوع اوقات میں بھی تلاوت مکروہ نہیں. تو ناظرین پڑھے نا اپنے رب کے کلام کو. آج کے اس ایپیسوڈز کو دیکھ کر، اس سلسلے کو، اس پروگرام کو دیکھ کر نیت کر لے انشاءاللہ ہم اپنے رب کے کلام کو پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر پڑھنا نہیں آتا ناظرین تو کم از کم اس کی زیارت کو ہی اپنا معمول بنا لے. روزانہ آفس جانے سے پہلے، جاب پر جانے سے پہلے اپنے گھر کے قرآن کو کھولے، اس کو دیکھے. جی ہاں، اس کو دیکھے، اس کی زیارت کرے، اس کی زیارت کو اپنا معمول بنا لے. انشاءاللہ زیارت کی برکتیں حاصل ہوگی. پڑھنے کی بھی نیت کرے. جن کو پڑھنا آتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ناظرین تو کم از کم آدھا صفحہ
جی ہاں، چند آیتیں ہی پڑھنے کی اپنی روز کی معمول بنا لے، روز کی اپنی ڈیوٹی ہو، اپنا کام ہو کہ میں بس جب تک قرآن کو نہیں دیکھتا جناب میں گھر سے نہیں نکلتا۔ اے کاش میں اور آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، انشاءاللہ پھر قرآن کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، FGN چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تبدیلی لائے، لوگوں کو ایسی باتیں بتائے جس سے لوگوں کے اندر جو چیزیں عمل کے اندر فقدان ہے، عمل نہیں کر پا رہے، وہ اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائے۔ قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قاری قرآن بنائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اور میرے FGN کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتا